مہینہ باقی رہا ہے جو بخاری شریف دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ سہسن بناسکانٹا کے رہنے والے ہیں. ان کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الان وقرر جدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواحه لبیته من تحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اگر وقت رہا تو اس کی تفسیر پر بھی روشنی ڈال کر عظمت مصطفیٰ کو ثابت کیا جائے گا. لیکن اس سے قبل میں اپنے کچھ عرض و خیالات کے لیے صحیح مسعود کر رہا ہوں. تو حضرات محترم، آپ حضرات نے ایک لفظ جو بخوبی اسے آپ واقف ہیں اور آپ نے بارہا اس کا نام سنا ہوگا، وہ لفظ ہے سیرت. یہ لفظ بڑے اشتہار کے ساتھ پوسٹروں میں ہمیں ملتا ہے. اس لفظ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے اس لفظ کے معنی پر غور کیا؟ آپ لغت اٹھا کر کے دیکھ لیں. اس کا معنی ہے سیرت، یہ سیر سے ماخوذ ہے. اس کا معنی ہے روش، اس کا معنی ہے طریقہ. جس کا جو طریقہ ہے، جس کی جو روش ہے، وہ اس کی سیرت ہے. ایک ہے انسان کی سیرت، ایک ہے جانور کی سیرت. آپ کب کہہ سکتے ہیں یہ انسان کی سیرت ہے، یہ جانور کی سیرت ہے؟ جب انسان کی سیرت کے اندر آپ ایسی بات ثابت کر دیں جو جانوروں کے اندر نہ پائی جائے، تب آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کی سیرت ہے. آپ یہ کہیں کہ جانور کی سیرت یہ ہے کہ یہ کھاتا ہے، انسان کی سیرت یہ ہے کہ یہ کھاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب انسان کی سیرت کو آپ بیان کرنا چاہیں گے تو وہ قوت بیان کریں گے جو انسان کے اندر ہے، یعنی قوت ظاہری نطق جس کو کہتے ہیں، اور قوت اور نطق باطنی جس کو عقل کہتے ہیں. یہ قوت ایسی انسان کے اندر ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے. آگے بڑھتے چلے جائیے. ایک ہے انسان کی سیرت، ایک ہے مومن کی سیرت، ایک ہے کافر کی سیرت. مومن کی سیرت اس کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، کافر کی سیرت اس کے ایمان، اس کے کفر کو ظاہر کرتی ہے. اور آگے بڑھتے چلے جائیے. مومن سے آگے ایک درجہ شہید کا ہے، شہید سے آگے ایک درجہ صدیق کا ہے، صدیق کے آگے ایک درجہ نبی کا ہے، نبی کے آگے ایک درجہ رسول کا ہے، رسول سے آگے ایک درجہ اولو العزم رسول کا ہے، اولو العزم رسول سے آگے ایک درجہ محمد رسول اللہ کا ہے. جب میں نے غور کیا تو حیرت میں رہ گیا. کتنا بے انصاف ہے کتنا بے انصاف ہے اس انسان، کتنا بدخیانت ہے انسان. غور کرتا رہ گیا کہ اس کے اور جانور کے اندر صرف ایک وصف کا فرق ہے، صرف ایک درجے کا فرق ہے. اپنے کو جانور کی طرح نہیں کہتا، نہ جانور کو اپنی طرح کہتا ہے. اس رسول مختار، جس رسول ہاشمی اور انسان کے اندر ہزاروں درجے کا فرق ہے، اپنے کو اس رسول ہاشمی کی طرح کہتا ہے. کتنا بے انصاف ہے انسان، کتنا بددیانت ہے انسان. حقیقت بناوٹ کی اصولوں سے چھپ نہیں سکتی، حقیقت بناوٹ کی اصولوں سے چھپ نہیں سکتی، خوشبو کاغذ کے پھولوں سے آ نہیں سکتی. محمد مصطفیٰ جان کر پھر بھی اپنی طرح بشر جانا، محمد مصطفیٰ جان کر پھر بھی اپنی طرح بشر جانا. رفعت شانی کجا تو نے لفظ محمد کا بھی معنی نہ جانا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہیں، رسول ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ تم جانوروں کی طرح ہو. اس لیے کہ جانور بھی تمہاری طرح کھاتے ہیں، جانور بھی تمہاری طرح پیتے ہیں. تم میں اور جانور میں کیا فرق؟ جلسے کا نام رکھتے ہیں جلسے سیرت الرسول، اور اس میں اوصاف وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ہماری طرح چلتے ہیں، رسول ہماری طرح
کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے جلسے کا نام سیرت الرسول مت رکھو بلکہ سیرت الانسان رکھ دو تاکہ کوئی سنی اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے, دھوکے میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے. لیکن حضرات محترم ذرا آپ غور فرمائے, ذرا آپ صدیق کی آنکھ سے دیکھیں, رسول کا ہر کردار بے مثل و بے مثال ہے, رسول کی ہر عطا بے مثل و بے مثال ہے. میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں, دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. آئیے آپ کو بارگاہ رسالت مآب میں لے چلتا ہوں. ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو طہارت دیتے ہیں, اپنے کپڑے کو دھو رہے ہوتے ہیں. کپڑے دھونے میں کون سی دلیل نبوت ہے؟ کپڑا ایک شریف انسان بھی اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے, آپ بھی اپنے کپڑے ہاتھ سے دھوتے ہیں, میں بھی اپنے کپڑے ہاتھ سے دھوتا ہوں. لیکن رسول مختار کو ایک اعرابی جب کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی چہرہ ودوحا کو دیکھتا ہے, کب رسول کریم کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے. دیکھتے دیکھتے وہ پکار اٹھتا ہے کہ جس کے اشارہ ابرو پر ساروں لوگ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو, اور رسول اکرم اپنے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے دھوئے. اے لوگوں, قسم خدا کی مجھے اس سے دلیل نبوت سمجھ میں آتی ہے. حضرات محترم, لیکن اس کے باوجود, اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود, رسول کے ہر پھیر میں, رسول کے ہر قول میں حکمت ہے. ہم اس حکمت کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس صدیق جیسی آنکھ ہو. رسول کے قول کے اسرار کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت حذیفہ بن یمان جیسا دل ہو. اس وقت ہم رسول کے قول کے اسرار کو سمجھ سکتے ہیں. حضرات محترم, اس کے باوجود رسول کی خاکساری کو آپ دیکھیے, رسول کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیے کہ رسول بار فرما رہے ہیں, انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نے عالم خیال میں سوال کیا, یا رسول اللہ, جب آپ کا چلنا معجزہ ہے, جب آپ کا پینا معجزہ ہے, جب آپ کا ہر فعل معجزہ ہے, جب آپ کا ہر قول معجزہ ہے, تو آخر عبدو کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو عالم خیال سے مجھے جواب ملا, اے نادان, میرا ہر کام معجزہ ہے, میرے ہر فعل میں حکمت ہے. میں عبدو کی رٹ اسی لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے عبدو سے نکال کر ابنو کے منزل میں نہ پہنچا دے, اسی لیے میں عبدو کی رٹ لگا رہا ہوں. یہ ہے رسول کی عاجزی اور انکساری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنے بادشاہ آئے اور آ کر کے چلے گئے, لیکن ان بادشاہوں کے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے اپنے بارگاہ کے قانون کو خود بنایا, انہوں نے اپنے بارگاہ کے آداب کو لوگوں کو خود بتایا. لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, اگر تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے تو اس طرح سے بیٹھنا ہے, اس طرح کلام کرنا ہے, یہ میری بارگاہ کے آداب ہے. اور انہوں نے اپنے قانونوں کو صرف انسانوں پر نافذ کیا. آج تک کوئی اس تاریخ کی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہو جس کی حکومت جنوں پر ہو, جس کی حکومت دریا پر ہو, صرف بادشاہ کی بات کرتا ہو, اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر صرف بادشاہ کی بات کرتا ہو, کہ جس کی حکومت جنوں پر ہو, جس کی حکومت دریا پر ہو. اور وہ بادشاہ کا قانون کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے اس کا قانون باقی رہتا ہے. جب اس کی عمر وفا نہیں کرتی ہے, وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے, پیام اجل اس کو گلے لگاتا ہے, تو وہ تو بادشاہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا قانون ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے, ہر کے عام عمارتیں نو ساخت, وہ دوسرے قانون بناتا ہے, وہ دوسرے رولز بناتا ہے, وہ لوگوں پر عمل کرنے کو, وہ لوگوں پر اپنے بارگاہ کے قانون پر عمل کراتا ہے. لیکن کیا تم نے کوئی ایسی بارگاہ دیکھی ہے, کیا تم نے کوئی ایسا دربار دیکھا ہے جس میں بادشاہ کوئی اور ہو, قانون بنانے والا مالک الملک ہو؟ قسم خدا کی ایک ہی دربار میں نے ایسا دیکھا ہے, وہ مصطفیٰ کا دربار ہے. دربار تو مصطفیٰ کا ہے, قانون بنانے والا خدا ہے, خدا خود قانون بناتا ہے. اے محبوب, تم قانون مت بناؤ, تم خاموش رہو, قانون میں بناؤں گا تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں حدیث ضعیف کہہ کر قانون کا گلا کوٹ نہ دے. میں قانون بناتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. واہ واہ واہ. اور وہ قانون کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہتا ہے, اور اس قانون کو وہ انسانوں پر نافذ کر سکتا ہے. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا جب قانون بنانے والا خدا ہے, تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ قانون بنانے والا جب خالی کے کل ہے, تو کل مخلوق پر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب واجب ہے, کل مخلوق پر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے. اب ملائکہ پر بھی ادب ضروری ہے, جنوں پر بھی ضروری, انسانوں پر بھی ضروری, شجر و حجر پر بھی ضروری. میں سوچتا رہ گیا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کیوں دو ٹکڑے ہوتے
گیا, ڈوبا ہوا سورج کیوں واپس آ گیا؟ جب قرآن کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب خدا نے ہر چیز پر واجب کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا خطاب ان کا ہے, اور دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی اور ان کا خطاب جاری رہے, لیکن وقت کی تنگی دامنگیر ہونے کی وجہ سے ہمیں جزاک اللہ کہنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے, اور زور خطابت کو مولا اور ترقی اور تقویت نصیب فرمائے.